السلام علیکم جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بھائی صاحب؟ خیرت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ کیا لے کیا کہ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. کہاں سے کال فرما رہے ہیں اقبال بھائی؟ میں پشاور سے جی. بہت مہربانی فرمائی آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت سلامتی دے جناب. بہت لمبی چوڑی تمہیدی کلمات ہم نے سنا ہے. جی صاحب. تقریباً اس سے تو آپ کا جو عقیدہ ہے وہ تو واضح ہو چکا ہے. جی. ٹھیک ہے، ہوں. تو اس پہ مختصر یہ مزید ٹائم بھی کافی لیٹ ہو چکا ہے. جی صاحب. لمبی چوڑی تقریر میں بھی نہیں کرنا چاہ رہا، جی اور صاحب. آپ بھی مختصر جواب دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ابھی ایک پرانی ویڈیو سامنے آئی تھی، اس پہ بھی میں نے نظر سے گزرا ہے. جی. ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پہ ایمان اور اسلام وغیرہ کے ہوں. بارے میں آپ گفتگو فرما رہے تھے. جی سر. تو اس حوالے سے میں ایک دو کوشچن کروں، یا آپ اس حوالے سے اپنا مدعا پیش کریں گے؟ جی سر. حکم کریں. یا آپ سوال کریں؟ میں کیا سوال کروں جی؟ مجھے نہیں معلوم آپ کے ذہن میں کیا ہے. تو آپ نہیں، انشاءاللہ میرے تبارک. آپ جو سورہ حجرات وغیرہ وغیرہ کی آیاتیں پیش کرتے ہیں، جی. اکثر ویڈیو میں دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ اس سے آپ جو ہے ابوبکر کی جو اس کو کفر کو ثابت کر رہے ہیں. جی. جی سر. جی جی. یہ آپ کا کوئی سوال ہے تو حکم کریں بھائی. سوال یہ ہے کہ میں سوال کروں. آپ پوچھ لیں بھائی، پوچھ لیں بھائی. بسم اللہ کر. سوال میرا یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ہوں. وہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلا صحابی ہیں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے ایمان لایا. سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 137 ہے، وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہوں. یعنی اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخاطب ہے، اور اولین صحابہ میں تو ابوبکر ہیں، تو لہٰذا ابوبکر بھی مخاطب ہیں. تو یہ اس آیت میں آپ کیسے تخصیص کرتے ہیں کہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر کی یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ جو تخصیص کرتے ہیں، تو یہ ایک عموم والی آیت ہے. اس میں یہ تمام صحابہ کرام کو یہ آیت کریمہ شامل ہے جو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایمان لا چکے تھے. تو یہ آیت کریمہ اس کے علاوہ بھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ان کی شان میں، ان کی فضیلت میں جو آیت کریمہ ہیں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ آیت کریمہ سے بھی واضح طور پر معلوم ہوتا ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت. تو اس سے جی سر. آپ کیسے ان آیتوں کو آپ رد کر سکتے ہیں؟ آپ کا جو ہے طرز استدلال کیا ہے ان آیتوں کے بارے میں؟ تو یہ ایک جھوٹ آپ لوگوں نے مشہور کیا کہ ابوبکر سب سے پہلے مسلمان تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں منافق بھی کلمہ پڑھتے تھے. منافق بھی کلمہ پڑھتے تھے. اور ابوبکر کا جہاں کا تعلق ہے کہ یہ پہلے مسلمان تھے، بالکل جھوٹ ہے. ہم اس بات کو نہیں مانتے. آپ کے اپنے علماء نے اس بات کی تردید کی ہے، بلکہ تکذیب کی ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک حدیث دکھا دیتا ہوں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے. بلکہ ایک حدیث زیادہ دکھا سکتا ہوں، اور اس کے علاوہ آپ کے علماء کے اقوال بھی دکھا سکتا ہوں اس مسئلے پہ. اجازت دیں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، تبع دار احیاء تراث العربی. مسند ہے احمد ابن حنبل صاحب کی، جو آپ کے فرقے کے محدثین کے بہت پیشوا ہیں، اور آپ کے مذاہب کے بھی ایک مذہب میں سے پیشوا ہیں. جزء خامس، چاپ دار احیاء تراث العربی، بیروت لبنان. یہ صفحہ نمبر 662 ہے. اس میں ملاحظہ کریں، حدیث نمبر 19796، 19796. عن معقل ابن یسار وضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم. معقل ابن یسار، وہ ایک کافی مشہور حدیث ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن وضو کرایا. فقال هل لك ان فی فاطمہ رضی اللہ عنہا تعودها.
معقل میرے ساتھ آنا چاہتے ہو؟ ہم چاہتے ہیں اب چلتے ہیں، میں اپنی بیٹی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، خبر لینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ آنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں آنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھ پہ میرا سہارا لیتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میرا جو بوجھ ہے کوئی اور اٹھا رہا ہے، ثواب تمہیں مل رہا ہے، میرا بوجھ تجھ پہ نہیں پڑے گا۔ فَكَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ شَيْءٍ، ہم چلے گئے۔ ایسا ڈر لگ رہا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ ٹھیک لگا کے اٹھے تو مجھ پہ ان کا کوئی وزن نہیں آیا۔ اچھا، حتی دخلنا علی فاطمہ، جب ہم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس گئے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیف تجدینک، آپ اپنے آپ کو کیسے پاتی ہیں؟ انہوں نے کہا واللہ لقد اشتد حزنی واشتدت فاقتی وطال سقمی، فرمایا کہ میں تو میری حالت خوب نہیں ہے، میرا حزن، میں کچھ حزین و غمزدہ ہوں، اور کچھ عرصے سے مجھے فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور میں بیمار بھی ہوں۔ اچھا، تو وجدت فی کتاب ابی بخطہ، ابو عبد الرحمن احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے مسند میں یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس حدیث کا کنٹینیویشن بھی لکھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوما ترضین انی زوجتک اقدم امتی سلمہ، کیا تجھے پتہ نہیں ہے، کیا آپ راضی نہیں ہیں کہ میرے امت میں سب سے پہلا جو مسلمان ہے میں نے آپ کی شادی اسی سے کر دیا؟ وہ اکثرہم علما، اور جو سب سے زیادہ علم زیادہ ہے اس کے پاس، سب سے زیادہ عالم ہے وہ آپ کی شوہر ہے، وہ اعظمہم حلما، اور اسی سے میں نے آپ کی شادی کرا دی جو اس امت میں سب سے زیادہ وہ حلیم ہے، بخشش والا ہے۔ اچھا، اجازت دیں میں ایک اور، یہ بہت سارے کتب میں یہ حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے کلام اقدس سے، میں ایک اور حدیث لے کے آتا ہوں، ایک منٹ مجھے اجازت دیں۔ اچھا، وہ دوسری کتاب مصنف ابن ابی شیبہ ہے، وہ میرے پاس ابھی میں نے کہیں رکھ دیا، اس کو نہیں مل رہا، لیکن میں اس کو مستدرک سے نکال دوں گا۔ مستدرک حاکم میں بھی یہ حدیث موجود ہے جو اس نے بخاری اور مسلم کی معیار پہ لکھا ہے، ملاحظہ کریں، یہ مستدرک حاکم ہے، جلد نمبر 3، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے 2009 میں، باب ذکر اسلام امیر المؤمنین علی علیہ السلام، صفحہ نمبر ہے، یہ ایک حدیث نہیں، یہ 3 احادیث 3 اسانید کے ساتھ روایت کرا، 325، یہ 4642 ہے۔ اس حدیث میں یہ لکھا ہے کہ انی عبداللہ و اخو رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں عبداللہ ہوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، وانا الصدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں، لا یقولها بعد الا کاذب، میرے علاوہ کوئی اس کا ادعا نہیں کرے گا مگر وہ کذاب ہو، اشارہ واضح ہے کہ ابو بکر کی طرف ہے کہ آپ لوگ ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہو۔ صلیت قبل الناس ب7 سنین، کہ قبل ان یعبده احد من هذه الامه، میں 7 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں تھا نماز پڑھنے کے لیے، میں اکیلا نماز پڑھتا تھا ان کے ساتھ، اور میں نے نماز اس وقت پڑھی ہے کہ اس امت میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصریح دکھا دی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی بھی تصریح دکھا دی۔ اب ملاحظہ کریں مزید 6640، ایک منٹ، عبداللہ ابن عباس کی حدیث دیکھیں، یہ عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے 4640، عن ابن عباس قال لعلی 4 خصال لیست لأحد، علی علیہ السلام کے وہ خصلتیں ہیں جو کسی کے پاس یہ خصلت نہیں، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ کسی کے پاس۔ هو اول عربی و اعجمی صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پہلے عرب و عجم میں سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اس کا مطلب ہے ابو بکر نہیں تھا، اس کو نماز نہیں، کلمہ گوئی نہیں تھا وہ، ٹھیک ہے نا۔ وهو الذي كان لواءه معه في كل زحف، ہر جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ذاتی جو علم تھا، ان کا علم بردار کون تھا؟ علی علیہ السلام۔ اچھا، والذی صبر معه یوم المحراس، وہ لوگ ہیں جو جنگ کے وقت بھاگ گئے تھے، علی علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے۔ وهو الذی غسلہ وادخلہ قبرہ، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں، وہ ہیں جنہوں نے علی علیہ السلام کو قبر میں رکھا تھا۔ اچھا، ایک اور حدیث آپ کو دکھائیں،
ایک اور بھی حدیث، اللہ یاری یہ بھی حدیث ہے نے علی علیہ السلام سے، عبدت اللہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 7 سنین قبل ان یعبدہ احد من هذه الامہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 سال پہلے اس امت کا کوئی شخص اللہ کو جانتا بھی نہیں تھا، عبادت نہیں کرتا تھا، میں کرتا تھا۔ اچھا، اب مزید میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے علماء کے اقوال۔ یہ کتاب معرفت علوم الحدیث للحافظ النیسابوری، آپ کو پتہ کتنا بڑا عالم ہے، اپنے زمانے میں یہ علم محدثین کا امام تھا۔ 1977 میں مدینہ منورہ میں چھپی ہے اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 22 میں، صفحہ نمبر 22 ہے میرے بھائی، دیکھو صفحے کے آخر میں دیکھو، النوع السابع فی معرفت انواع الحدیث، معرفت انواع حدیث کو آپ پہچان لیں۔ النوع السابع من هذا العلم معرفت الصحابہ علی مراتب، صحابہ کے مراتب فضیلت میں کیا چیز ہے۔ فاولهم قوم اسلموا بمکہ، مسلمانوں میں سب سے وہ ہیں پہلے وہ ہیں کہ وہ لوگ جو مکہ میں مسلمان ہوتے، مثل ابی بکر و عمر و عثمان و علی وغیرہم رضوان اللہ عنہم۔ واعلی اعلم، اب دیکھو، خلافا بین اصحاب التواریخ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اولهم اسلاما، اس بات میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ہے، یہ بات اجماعی ہے۔ کون کہہ رہا؟ حاکم کہہ رہا ہے، سب سے بڑا محدث اپنے زمانے میں۔ سن لے یہ جو آپ نے مشہور کرا دیا نا، یہ ایک جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ابو بکر پہلے مسلمان ہے، اس بات میں اختلاف ہے ہی نہیں کہ سب سے اولہم اسلامہ کون ہے؟ علی علیہ السلام ہے۔ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي بُلُوغِهِ، صرف یہ اس بات پہ اختلاف ہے کہ اس وقت وہ بالغ تھے یا نہیں تھے۔ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْجَمَاعَةِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اول من اسلم من الرجال البالغین، کہتے ہیں کہ وہ رجال بالغین میں وہ 7 سال کے بعد، ٹھیک ہے نا، اس میں ابو بکر متعلق کہا گیا کہ مردوں میں سب سے پہلے یہ تھا، حالانکہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے، مثلا کتاب ہے وہ، اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے، کتاب طبقات ابن سعد میں، ادھر سعد ابن ابی وقاص سے روایت ہے کہ 50 آدمی کے بعد ابو بکر مسلمان ہوا ہے، اور سعد خود مکی ہے، اور اس میں واضح طور پہ لکھا ہے سعد خود آپ کے نزدیک مکی ہے، اور ہجرت سے پہلے وہ مسلمان ہوا، کہتے ہیں ہمارے ہم ان سے پہلے بہت سارے مسلمان ہوئے تھے، 50 آدمی مسلمان ہوئے تھے اس سے۔ جی ہاں، جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف